داخل ہوئی تو سالار کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اور فریحہ وارڈروب میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کو آتا دیکھ کر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ صنم کی گھبرائی ہوئی شکل سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کیا بات کرنی ہے۔ آ جاؤ بیٹا، فریحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو صنم نے خود کو تسلی دی۔ وہ مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی، صنم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اگر تو یہ بات تمہاری شادی سے متعلق ہے تو کہو، میں سن رہا ہوں، سالار نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک پل کو صنم حیران ہوئی، لیکن پھر اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے کہا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ سالار نے سنجیدگی سے پوچھا تو صنم کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ نہیں تو، صنم نے فوراً نفی کی۔ پہلے تمہیں ارحان اپنے قابل نہیں لگتا؟ سالار نے پھر اسی لہجے میں پوچھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، صنم کنفیوز ہو گئی۔ مطلب تمہیں ارحان سے پرابلم نہیں ہے؟ پھر انکار کی وجہ؟ سالار نے اپنے انداز کو ابھی بھی سنجیدہ ہی رکھا تھا۔ وہ میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ صنم کو اپنی ہمت ہوا ہوتی محسوس ہوئی۔ جھکے سر کے ساتھ وہ بمشکل بول پا رہی تھی، تمہاری شادی آج ہے بھی نہیں، 3-4 دن بعد ہے۔ سالار نے اب کی بار ذرا نرمی سے کہا۔ صنم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ یہ بھی جلدی ہے؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ سالار نے گہری سانس بھری۔ دیکھو بیٹا، ارحان اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا، سب سے بڑھ کر تم ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی، اور رہی بات جلدی شادی کی تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو ہونی ہی ہے، نہ جلدی ہو یا دیر سے کیا فرق پڑتا ہے، اور کون سا تم نے ہم سے دور جانا ہے جو تم پریشان ہو رہی ہو، سالار نے نرمی سے سمجھایا تو صنم نے بمشکل سر ہلایا۔ سالار کو بنا کسی وجہ کے قائل کرنا مشکل تھا۔ صنم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سوائے شادی کے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، اور ویسے بھی ارحان میں کوئی برائی نہیں تھی، اور نہ ہی اسے رخصت ہو کر کہیں اور جانا تھا، تو وہ مطمئن ہو گئی۔ اگلے صبح سب ارمان کا رشتہ لے کر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ عروبہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ تو ضرور جائے گی، آخر کو اس کے بھائی کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں، وہ بھی اس کی دوست کے لیے۔ عروبہ کی ماما عائشہ زرتاشا کی ماما کو پہلے ہی اپنے آنے کے مقصد سے آگاہ کر چکی تھی، اور اب وہ سب بس نکلنے ہی والے تھے۔ زرتاشا کے گھر سے سب نے بہت انجوائے کیا تھا۔ عروبہ تو کب سے اس کو لیے بیٹھی تھی۔ زرتاشا کے والد رحمان صاحب ارمان سے پہلے ہاسپٹل میں مل چکے تھے۔ تھوڑی بہت بات چیت کے بعد انہوں نے ہاں کر دی تھی، لیکن اتنی جلدی شادی پر وہ راضی نہ تھے، اور دوسرا زرتاشا ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور وہ اس معاملے میں جلدی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ارمان نے انتہائی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی جذباتی تقریر کی کہ انہیں ماننا ہی پڑا، جبکہ عائشہ بس یقین کرنے میں مصروف تھی کہ یہ سب ارمان نے ہی کہا ہے۔ آہل کو جتنی جلدی تھی، عروبہ اتنی ہی دیر کروانے پر تلی تھی۔ جب تاریخ رکھنے کی باری آئی تو عروبہ نے گھر سر پر اٹھا لیا کہ پہلے ارمان اور زرتاشا کی فنکشن رکھو، کیونکہ اسے اپنے بھائی اور دوست کی شادی انجوائے کرنی ہے۔ آخر کار یہی طے پایا کہ پہلے زرتاشا کی مہندی اور بارات جائے گی، پھر عروبہ اور صنم کی مہندی ہوگی۔ بس پھر کیا تھا، پورے گھر میں افراتفری مچ گئی۔ گھر کی ڈیکوریشن تو آہل کے ذمے تھی، لیکن یہ خالص زنانہ شاپنگ کروانے سے اس نے صاف منع کر دیا تھا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ نتیجتاً ارحان اور فیضان برے پھنسے تھے۔ سارا دن مختلف شاپنگ مالز میں پھر کر انہیں حقیقتاً خود پر ترس آ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے خواتین کی شاپنگ مکمل ہوئی تو مردوں کو اپنی شاپنگ کا خیال آیا۔ مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے ارحان نے ہی سب کی شاپنگ کی تھی۔ آہل تو
پہلے ہی اپنی شاپنگ مکمل کر کے سائٹ پر ہو چکا تھا۔ رات کو سب ہی تھکے ہارے جلد ہی سو گئے تھے، کیونکہ صبح زرتاشا کی مہندی لے کر جانا تھی اور ابھی بھی کافی تیاریاں باقی تھیں۔ مہندی کا فنکشن پورے زور و شور سے جاری تھا اور اورنج شرٹ اور گرین شرارے میں ہلکے پھلکے میک اپ اور پھولوں کے زیور پہنے زرتاشا بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ خاندان کی عورتیں باری باری رسم کے لیے اسٹیج پر آ رہی تھیں۔ تھوڑی دور اس کی سب کزنز مہندی کی مناسبت سے گیت گا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد شور مچ گیا کہ لڑکے والے آ گئے۔ صنم اور اروبا نے پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا کہ وہ ہر فنکشن میں میچنگ ڈریس لیں گی اور ارحان اور ارمان کو اروبا نے زبردستی سیم ڈریس لینے پر مجبور کیا تھا۔ البتہ آئل نے اپنی شاپنگ خود کی تھی تو اس کا ڈریس مختلف تھا۔ اس وقت اروبا اور صنم دونوں گولڈن اور گرین کلر کے فراک پہنے سچ مچ کی شہزادیاں ہی لگ رہی تھیں۔ ارمان کو وہ لوگ گھر چھوڑ آئے تھے جبکہ آئل اور ارحان ان کے ساتھ آئے تھے۔ باقی سب دوسرے گاڑی میں تھے۔ اروبا اور صنم تو سیدھا جا کر زرتاشا کے سر ہو گئی۔ پھر وہ اور اروبا کی نہ ختم ہونے والی باتیں۔ آئل کے فون پر کرنل کی کال آئی تو وہ باہر چلا گیا، جبکہ زرتاشا اور فریحہ کے رسم کرنے کے بعد اب اروبا مزے سے اپنے فون میں اپنی زرتاشا اور صنم کی تصویریں بنا رہی تھی۔ وہ اتنی مگن تھی کہ کافی لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی متوجہ ہو رہے تھے۔ فیضان گاڑی سے سامان نکالنے کے لیے بار بار اندر باہر کے چکر لگا رہا تھا۔ ابھی بھی وہ جا ہی رہا تھا کہ اس کی کسی سے زوردار ٹکر ہوئی۔ جی نہیں، کسی لڑکی سے نہیں بلکہ اپنی ہی عمر کے ایک لڑکے سے، جسے دیکھ کر اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا، کیونکہ مقابل میں سوری بولنا تو دور کی بات اس کو دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ یہ کیا بات ہوئی، بندہ سوری بھی نہ بولے۔ اس کی مصروفیات دیکھنے کے لیے اس نے سامنے دیکھا تو وہ لڑکا بڑی معیت سے اسٹیج پر دیکھ رہا تھا۔ او تیری! فیضان نے حیرت سے کہا، لیکن صرف لب ہی ہل سکے، آواز تو حلق میں ہی دب گئی۔ یہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ کہیں زرتاشا بھابھی؟ اس نے دل میں سوچا، ساتھ ہی جھرجھری لی۔ اب یہ تو یہ بندہ ہی بتا سکتا ہے کہ ناکام عاشقوں کی طرح کس کو دیکھ رہا ہے۔ فیضان کے دماغ میں اچانک خیال آیا، پیاری ہے نا؟ فیضان نے اس کے پاس جا کر آہستہ آواز میں پوچھا۔ ہاں بہت، اس لڑکے نے اسی معیت سے جواب دیا۔ اب تو کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ لڑکی ہی دیکھ رہا ہے۔ فیضان کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ لڑکا چونکا، پھر حیرت سے اسے دیکھا۔ تم کون ہو؟ اس لڑکے نے حیرت سے پوچھا۔ فیضان نے میں کو لمبا کھینچا۔ میں یہاں محلے میں رہتا ہوں، آنٹی کو مدد چاہیے تھی تو اس لیے میں آ گیا۔ ویسے تم زرتاشا کو کب سے پسند کرتے ہو؟ فیضان کی بات پر جیسے اسے کرنٹ لگا۔ اوہ، میں نے کب کہا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں؟ اس کی آواز میں حیرت ہی حیرت تھی۔ پھر کس کو دیکھ رہے تھے تم؟ فیضان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تو میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو پکس بنا رہی ہے، اس نے دوبارہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو فیضان نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، لیکن اروبا کو تصویریں بناتے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی نہ بلکہ منہ بھی کھل گیا۔ اب وہ صدمے سے کبھی اروبا کو دیکھ رہا تھا جو اپنے آپ میں مگن تھی، تو کبھی اس بلا کو جس نے اپنی شہوت خود بلائی تھی۔ تم سچ میں اس لڑکی کی بات کر رہے ہو نا؟ فیضان کو یقین کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ہاں، کتنی کیوٹ ہے نا؟ اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے اس سے رائے مانگی۔ اور جو اگر آہل بھائی کو پتہ چل جائے کہ یہ لڑکا اسے ہی گھورنے جا رہا ہے تو؟ فیضان نے سوچتے ہوئے جھرجھری لی۔ ویسے تمہارے پاس ہیلتھ انشورنس ہے؟ فیضان نے صدمے سے باہر آتے ہوئے سرسری لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو، اس لڑکے نے ناسمجھی سے بتایا۔ فیضان نے افسوس سے سر ہلایا۔ سرکاری نوکری کرتے ہو یا پرائیویٹ؟ فیضان نے مسکراتے
مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو اور تم کون ہو؟ اس لڑکے نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ فی الحال تم تو مجھے نجومی ہی سمجھو، اب بتاؤ، فیضان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سرکاری، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ فیضان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اس لیے کہ سرکاری نوکری والوں کا سرکاری ہاسپٹلز میں علاج مفت ہو جاتا ہے نا۔ چلو، تمہاری سرکاری نوکری تمہاری کسی کام تو آئے گی۔ ویسے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس لڑکی سے دور رہنا، ورنہ میری چھٹی حس کہتی ہے کہ اگر یہی حال رہا تو تمہارا یہ پارلر کے چکر لگا لگا کر نکھرا ہوا چہرہ آج بگڑ جائے گا۔ بیسٹ آف لک۔ مسکراتے ہوئے کہتا فیضان سامان لیے چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے کھڑا وہ لڑکا ابھی تک اس کی کہی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ عروبہ کافی دیر سے باتوں میں مگن تھی اور اب اسے پیاس لگ رہی تھی۔ پانی پینے کے ارادے سے وہ گھر کی اندر آ گئی۔ فنکشن گھر کے پچھلے سائڈ پر تھا، جس کی وجہ سے گھر کے اندر اور سامنے والی سائڈ پر لوگ نہیں تھے۔ کچن کا راستہ وہ پوچھ کر آئی تھی، اس لیے سیدھا کچن کی طرف گئی۔ پانی پینے کے بعد وہ باہر جا رہی تھی جب سامنے سے آتے لڑکے نے اس کا راستہ روکا۔ عروبہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شکل سے تو شریف ہی لگ رہا تھا، ہو سکتا ہے غلطی سے ہوا ہو۔ عروبہ نے دل میں سوچتے ہوئے دوسری طرف سے نکلنا چاہا، لیکن اس لڑکے نے پھر سے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ عروبہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ لڑکا مسکرایا۔ کیا ہے؟ سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے انتہائی روکھے لہجے میں پوچھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کچھ دیر پہلے اسٹیج پر اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عروبہ کا انداز برقرار تھا۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ اس کے ڈائریکٹ جواب پر عروبہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ لائن مارنے کے لیے آپ کو میں ہی ملی ہوں، جا کر کسی اور کو ڈھونڈیں، راستہ چھوڑیں میرا۔ عروبہ کو اب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایک تو فنکشن بیک سائڈ پر تھا تو اس طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ اس لڑکے کے ساتھ اکیلی کھڑی تھی جو اسے جانے بھی نہیں دے رہا تھا، اور دوسرا اس سائڈ میوزک چل رہا تھا۔ اگر وہ چلاتی بھی تو کسی تک آواز نہیں جانی تھی، لیکن میرا دل تو آپ پر آیا ہے نا، ایسے کیسے کسی اور کو ڈھونڈ لوں؟ ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ عروبہ کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ عروبہ نے تنگ آ کر اپنے لہجے کو سخت بناتے ہوئے پوچھا۔ دل ہی دل میں وہ کسی کے آنے کی دعا کر رہی تھی۔ میں زیادہ کچھ نہیں، بس آپ کا کچھ وقت۔ اس کے کہنے پر عروبہ کا رنگ اڑ گیا۔ کافی دیر نہیں ہو گئی، اب چلنا چاہیے۔ آہل نے گھڑی دیکھتے ہوئے سالار سے کہا۔ 12 بج گئے۔ کل کے فنکشن کی تیاری بھی کرنی ہے، سالار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ ماما کو بلائیں، میں ارحان اور فیضان کو دیکھتا ہوں۔ آہل ان کو بلاتا ہوا ارحان کی طرف بڑھا۔ ارحان، تم گاڑی نکالو، ماما ڈیڈ اور چاچو چاچی کو تم لے جاؤ، صنم، عروبہ اور فیضان کو میں لے آؤں گا۔ جی بھائی۔ ارحان اسے بولتا گاڑی کی جانب بڑھا، کیونکہ باقی سب پہلے ہی وہیں کھڑے تھے۔ اب آہل صنم اور عروبہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ صنم اور فیضان تو اسے اسٹیج پر باتیں کرتے دیکھ گئے تھے، لیکن عروبہ کہیں نظر نہیں آئی۔ آہل اسٹیج پر کی طرف بڑھا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، اب چلنا چاہیے، عروبہ کو بلاؤ۔ آہل کے کہنے پر صنم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ روبی تو کافی دیر پہلے اندر گئی تھی پانی پینے، ابھی تک نہیں آئی ہے کیا؟ مجھے لگا آپ لوگ کے ساتھ ہوگی، صنم نے حیرت سے کہا تو آہل کا ماتھا ٹھنکا۔ تم دونوں جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں عروبہ کو لے کر آتا ہوں، بظاہر نارمل لہجے میں کہتے اس نے گاڑی کی چابیاں فیضان کو تھمائی اور تیز قدموں سے چلتا اندر کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ چلتا جا رہا تھا، اس کے ماتھے پر بل واضح ہوتے جا رہے تھے۔